بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اور ایک جو رائٹ پاتھ ہے وہ دکھانے کے لیے قرآن کریم میں طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، تاکہ جو غفلت کا شکار لوگ ہیں وہ ان مثالوں سے کچھ سمجھیں اور اپنے لیے جو آخرت کا سامان ہے وہ کر سکیں۔ اور آج ہم بھی آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرتے ہیں جو کہ قرآن سے تو نہیں ہے، لیکن یہ مثال ایسی ہے کہ جس سے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں، کسی علاقے میں، کسی شہر میں ایک ماہی گیر تھا، مچھیرا تھا، مچھلیاں پکڑتا تھا اور ایک روز ہوا یہ کہ اس نے مچھلیاں پکڑیں بہت ساری اور ان کو بازار میں لے گیا، اور جو مچھلیاں بچیں وہ ان کو اپنے گھر لے آیا تو جو اس کی بیوی تھی اس نے ان مچھلیوں میں سے کچھ مچھلیوں کو صاف کرنا شروع کیا تاکہ اپنے لیے پکا سکے۔ تو ہوا یہ کہ وہ جو مچھلیاں لے کے آیا تھا ان میں سے ایک مچھلی کو دھوتے ہوئے، کاٹتے ہوئے اس کی بیوی کو اس مچھلی میں ایک ڈائمنڈ نظر آیا، ایک ہیرا نظر آیا۔ اس نے اس کو نکال لیا اور بڑی حیران ہوئی کہ مچھلی میں سے یہ کیا نکل آیا ہے، اور اس نے اپنے جو شوہر تھا، ہسبینڈ تھا، اس کو بلایا اور اس کو وہ جو ڈائمنڈ تھا، ہیرا تھا، وہ دکھایا۔ ہسبینڈ نے وہ ہیرا پکڑا اور اس کو لے کے جو شہر کا جوہری تھا اس کے پاس چلا گیا اور جوہری سے کہنے لگا کہ یہ ہیرا میں بیچنا چاہتا ہوں۔ تو جوہری کہنے لگا کہ یہ ہیرا تو بڑا ہی پریشس ہے، قیمتی ہے، اس کو میں تو نہیں خرید سکتا، اس کی قیمت میں تمہیں نہیں دے سکتا، البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں ایک جو شہر کا سب سے بڑا جوہری ہے اس کے پاس بھیج دیتا ہوں، اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، تم جا کے اس سے بات چیت کرو، ہو سکتا ہے وہ تم سے یہ خرید لے۔ تو مچھیرا اس کے پاس سے نکلا اور اس بڑے جوہری کے پاس چلا گیا اور اس کو جا کے اس نے وہ ہیرا دکھایا، تو وہ بھی ہیرا دیکھ کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور کہنے لگا یہ ہیرا تو بڑا ہی قیمتی ہے، میں یہ ہیرا نہیں خرید سکتا، البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں بادشاہ کے پاس بھیج دیتا ہوں، تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے اس بارے میں بات چیت کرو۔ تو وہ بندہ مچھیرا وہاں سے نکلا اور بادشاہ کے پاس چلا گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش ہو کے اس نے وہ ہیرا دکھایا اور کہنے لگا کہ میں یہ ہیرا بیچنا چاہتا ہوں اور اس کے بدلے میں قیمت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ یہ ہیرا تو بڑا ہی قیمتی ہے، اس کو میں خریدتا تو نہیں ہوں، البتہ یوں کرتا ہوں کہ تم ہیرا مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں یہ آفر دیتا ہوں کہ تم میرے خزانے میں چلے جاؤ، میرا خزانہ ہے، ایک بہت بڑے کمرے میں میرا خزانہ پڑا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور تمہارے پاس 6 گھنٹے ہوں گے اور ان 6 گھنٹوں میں تم نے کیا کرنا ہے، جتنا وہاں پہ ہیرے جواہرات تم اکٹھے کر سکتے ہو ان کو اکٹھا کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ اور یہ ہیرا مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مچھیرا اس کا وہ جو کمرہ تھا، بہت بڑا کمرہ جس میں ہیرے جواہرات اور بہت ساری چیزیں پڑی تھیں، اس میں داخل ہوا اور اس کے 6 گھنٹوں کا آغاز ہو گیا۔ جب وہ اس خزانے میں داخل ہوا تو وہاں پہ جو چیزیں پڑی تھیں وہ 3 پورشنز میں تقسیم تھیں، اس کے 3 سیکشن تھے۔ ایک سیکشن میں بہت سارے جو ہے وہ جیمز پڑے تھے، یعنی ہیرے جواہرات پڑے تھے۔ ایک سیکشن میں جو ہے وہ بہت قیمتی انواع و اقسام کے کھانے پڑے تھے، اور ایک سیکشن میں ایک بڑا ہی خوبصورت تخت اور جو ہے وہ بیڈ لگا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس 6 گھنٹے ہیں تو میں سب سے پہلے کیا کام کروں؟ اس نے کہا کہ میں یوں کرتا ہوں کہ میں جو ہے سب سے پہلے کھانا کھاتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے انواع و اقسام کے کھانے کھانا شروع کر دیے، کھانے کھاتا رہا اور اسی کام میں اس کے 2 گھنٹے گزر گئے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں یوں کرتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے جو جتنے ہیرے جواہرات میں اکٹھے کر سکا ان کو اکٹھا کروں گا اور اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تو وہ بیڈ پہ لیٹا اور بیڈ پہ لیٹتے ہی وہ سو گیا اور گہری نیند چلا گیا۔ تو جب وہ اٹھا تو اس وقت جو نوکر چاکر تھے، درباری تھے، وہ اس کو بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اٹھو، تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، تمہارے 6 گھنٹے پورے ہو گئے ہیں اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو وہ جب بیدار ہوا تو بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا اور میرے 6 گھنٹے گزر گئے، مجھے تم یوں کرو، تھوڑا سا موقع اور دو، میں یہ کچھ ہیرے جواہرات جیمز اب جو ہے وہ اکٹھے کر لوں اور اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تو اس کے درباری کہنے لگے کہ یہ اب نہیں ہو سکتا، اب تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد
ان درباریوں نے اور ان نوکروں نے اس کو اٹھا کے باہر نکال دیا اور اسے کہنے لگے تم بہت ہی بے وقوف ہو۔ اگر تم یوں کرتے کہ تم سب سے پہلے جب خزانے میں گئے تھے تو ہیرے جواہرات اکٹھے کرنا شروع کرتے اور بہت سارے ہیرے جواہرات اکٹھے کر کے تم محل سے باہر آ جاتے اور ان ہیرے جواہرات سے تم جیسے چاہے کھانے کھا سکتے تھے، جیسے چاہے بیڈ خرید سکتے تھے، تخت خرید سکتے تھے، لیکن تم نے بے وقوفی کی اور تم جو ہے پہلے کھانے میں لگ گئے اور اس کے بعد سونے میں مصروف ہو گئے اور تم نے اپنا سارا وقت ضائع کر دیا اور اس کے بعد اس کو وہاں سے نکال دیا اور مچھیرے کے پاس اس کے بعد پچھتانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو یہ مثال ہے اس دنیا کی مثال اس طرح ہے کہ یہ جو ہیرا تھا، وہ جو ڈائمنڈ تھا، وہ ہماری روح ہے، اور وہ جو خزانہ تھا، وہ جو کمرہ تھا، وہ ہماری یہ دنیا ہے، اور وہ جو وہاں پہ اس خزانے میں ہیرے جواہرات پڑے تھے وہ اعمال ہیں جو ہم اس دنیا میں کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ جو کھانے پڑے تھے اور جو بیڈ پڑا تھا وہ ہماری خواہشات ہیں، ہماری ڈیزائرز ہیں اور ہماری غفلت ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جو انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہے بہت سارے جواہرات اعمال کر کے جواہرات سمیٹنے کا، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ ان جواہرات سے صرف نظر کر کے کھانے پینے میں اور سونے میں مصروف ہو کے اپنی غفلت میں پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ جب وہ پوری زندگی گزار دیتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسرائیل آ جاتے ہیں اس کی جان قبض کرنے کے لیے، اور جب اس کی جان قبض ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے مزید مہلت دی جائے۔ اگر مجھے مہلت دی گئی تو میں یہاں پہ نیک اعمال کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے طرح طرح کے سوالات کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، اور قیامت میں بھی ایسا انسان اللہ تعالیٰ سے طرح طرح کی التجائیں کرے گا۔ تو آج یہ بات سوچنے کی ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے جواہرات کو سمیٹنے کا، اعمال کو سمیٹنے کا۔ اگر آج ہم نے اعمال سمیٹ لیے تو اس کے بعد جب ہم اس محل سے یا اس دنیا سے نکلیں گے تو ہمارے پاس ان اعمال کے ذریعے جنت کو پانے کا ایک بہترین موقع ہوگا، اور اگر ہم نے یوں نہ کیا تو ہمارا جو مہلت کا وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری موت کا اذن آ جائے گا اور ہماری کوئی بھی تیاری نہیں ہوگی۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیجو تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے، اور ان کے پیچھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے ایک پردہ ہے۔